یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے۔ زامباد درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ معید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ حضرت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان دو بزرگوں کے مقدس عرس کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے افکار اور نظریات، اس پر میں اپنی بساط کے مطابق گاہے گاہے بات کرتا ہی رہتا ہوں اور کچھ نہ کچھ آپ حضرات کو معلومات دیتا رہتا ہوں، بلکہ خاندان اعلیٰ حضرت بھی، خلفائے اعلیٰ حضرت بھی اور تصنیفات اعلیٰ حضرت بھی، کچھ نہ کوئی بات ہمارے ہاں الحمدللہ چھڑی رہتی ہے۔ چونکہ آج عرس کی تقریب ہے، میں نے کہا تھا جمعے میں بھی کہ ہمیں کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ عرس کا نام نہ دیں، آپ نام بھی کوئی اور رکھیں، اس نام کو لوگوں نے بڑا بگاڑ دیا ہے۔ تو میں نے کہا بگڑی ہوئی چیز کو سنوارنا چاہیے کہ بالکل چھوڑ دینا چاہیے؟ تو اس کو سنوارنا چاہیے۔ اب یہ نام تو بڑا خوبصورت ہے، ہمارے بزرگوں کا تجویز کردہ ہے، تو ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ نام بھی یہی رہے گا اور انشاءاللہ تعالی اس کی اصل مقاصد کی طرف سفر شروع ہوگا۔ عزیز بھائیو، عزیز دوستو، یہ عرس کی تقریب ہے اور میں جیسے کہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ الحمدللہ اپنی مصروفیات چھوڑ کے عین وہ ٹائم جو بڑا مصروف ہے تشریف لائے ہیں، تو اب آپ کو ذرا محب بھی رہنا چاہیے بات کے اندر۔ اب ذرا دائیں بائیں کی سوچیں۔ یہ بات کسی شاعر نے کہی تھی کسی کے لیے، اس نے کہا تھا زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا، وہ ساتھ بیٹھا تھا پر حاضر نہیں تھا۔ تو عرس کی جو تقریبات ہوتی ہیں، مشائخ کی جو محافل ہوتی ہیں، اس میں جسم سے زیادہ دل کی ضرورت ہوتی ہے اور وجود سے زیادہ روح کی حاجت ہوتی ہے۔ تو ان دو چیزوں کے ساتھ آپ یہاں تشریف رکھیے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن مجید سورہ توبہ میں سے میں نے آیت پڑھی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ انسان نیکی شروع کرتا ہے پر نیکی پہ قائم نہیں رہ پاتا جب تک اسے اچھی صحبت میسر نہ آئے۔ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ آتے ہیں مذہب کی جانب پر وہ قائم نہیں رہ پاتے، اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کسی کی ڈیوٹی نہیں لگاتے جو انہیں پوچھے۔ ڈاکٹر جو کہتا ہے نا کہ 15 دن کے بعد آنا، 20 دن کے بعد آنا، تو وہ جاتے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ آپ نے پرہیز کی تھی، دوائی ٹائم پہ لی تھی، میں نے جو احتیاط بتائی تھی وہ آپ نے کی تھی۔ تو ڈاکٹر اور طبیب جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اس کے تجویز کردہ سارے اصولوں پر عمل کرے۔ ہم کوئی روحانی طبیب رکھتے ہی نہیں کہ جو ہمیں پوچھے کہ تو نے نماز پڑھی کہ نہیں، تو مسجد گیا کہ نہیں، کوئی رکھتے ہی نہیں۔ ہمارے بزرگ سینکڑوں اور ہزاروں میل کا سفر کر کے جاتے تھے اور کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرتے تھے۔ چونکہ ہمیں اہمیت نہیں اب ان چیزوں کی، کچھ بد مذہبوں نے حالت خراب کر دی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن سنت ہی کافی ہے، حالانکہ خود سندے اپنے مولویوں سے لیتے ہیں، بیٹھتے جا کے ان کے پاس ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اور کچھ ہم خود بھی بڑے سمجھدار ہو گئے، ہمیں اہمیت نہیں ان چیزوں کی، لیکن حضرت سعدی اور ملا رومی جیسے بڑے لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ یک زمانہ صحبت باولیاء، یک زمانہ یعنی ایک گھڑی کی صحبت، کتنی دیر کی؟ میں نے کہا کہ ہمیں وہ اہمیت ہی نہیں جو بزرگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیاء،
بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. فرماتے ہیں بغیر ریاکاری کے 100 سال نفل پڑھنے سے بہتر ہے تو کسی ولی کے پاس ایک لمحہ گزار کے آ جاؤ. اور طاعت بے ریا ایسی عبادت جس میں ریاکاری نہ ہو، وہ 100 سال تو نفل پڑھے تو اس سے بہتر عدد مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف میں فرمایا. کسی نے کہا حضور نفل پڑھوں کہ پیر کے پاس بیٹھوں؟ فرمایا نہیں، ضروری نماز پڑھ، باقی سارا وقت اپنے شیخ کے پاس گزارا کر. اس نے کہا حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے نفلوں میں تو شیطان تیرا پیچھا کرے گا، وہاں تو شیطان تیرا پیچھا کرے گا، اور جب تک تو شیخ کے پاس رہے گا وہ تجھے ہتھیار عطا کرے گا اس ظالم سے بچنے کی. وہ تیری تربیت کرے گا، وہ تیری نگرانی کرے گا، وہ تیری حفاظت کرے گا. این اس وقت جب گمراہی تیرے قریب آئے گی تو ٹیلی فون کی گھنٹی بج جائے گی اور گویا وہ تجھے بلا لے گا کہ اب آجا لوٹا. تو یاد رکھیں صحبت صلحاء، پیری مریدی چلو ٹھیک ہے، اس کے اندر بڑی قباحتیں آئی ہیں، بڑا اس کے اندر بے چینی اور کرب کا عالم ہے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر بھی تو نشہ بکتا ہے نا. اب کالج بند تو نہیں کر دیا ہم لوگوں نے. اگر یونیورسٹی میں کالج میں نشہ بکتا ہے تو نشہ بند کیا جائے گا کہ کالج بند کر دیا جائے گا؟ دیکھیں نا میرے عزیز، اگر کوئی ڈاکٹر میڈیکل ریب والوں سے مل کے جعلی دوائی لے کے دیتا ہے، وہ کچھ سہولت لے کر کے غلط دوائی ایڈوائز کرتا ہے اپنے نفع کے لیے، کمپنی سے ملا ہوا ہے، تو اب اس چیز کو بند کیا جائے گا یا یہ شعبہ ہی بند کر دیا جائے گا؟ ہمارا عجیب مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی یہ بس جی یہ ختم ہے جی اب کوئی نہیں. تو ٹھیک ہے، آپ دوائی کھانا بھی چھوڑیں، بچے کو کالج پڑھانا بھی چھوڑیں. پھر اب تو لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں تو کھانا پینا بھی بند کر دیں. ملاوٹ ختم کی جاتی ہے بھائی، شعبے نہیں بند کیے جاتے. طریقت کے شعبے میں اگر برے لوگ آ گئے ہیں تو اچھے بھی ہیں، الحمدللہ اچھے بھی. اور میں نے یہ کہا تھا، پھر دہراتا ہوں، اس امت میں ولیوں کا ہونا یہ اس دین کی صداقت کی علامت ہے. اس میں ولی تھے، ولی ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گے. اس امت کا وجود اولیاء کے وجود سے خالی نہیں ہوگا، ہوں گے. اعلیٰ حضرت نے کچھ شرطیں بیان کی ہیں. فرماتے ہیں 4 شرائط ہونی چاہیے اگر تم نے کسی کو پیر بنانا ہے. پہلی شرط اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا نظریہ صحیح ہو. یہ پہلے طے کر لو. پہلے تمہارے پاس گنجائش ہے، بعد میں نہ ٹٹولتے پھرنا کہ پیر صاحب تو ایسے کہہ رہے تھے. پہلے تیاری کر لو. عقیدہ اس کا صحیح ہو، نہ رافضی ہو، نہ خارجی ہو، نہ بد مذہب ہو. مضبوط بہترین اہل سنت کے ڈٹے ہوئے عقائد پر قائم ہو، تگڑے عقائد، ڈٹا ہوا ہو. اس کا نظریہ اس طرح کا نہ ہو کہ یہاں کچھ ہو اور حرم شریف جائے تو کچھ ہو. وہ جہاں بھی ہو ایک ہی ہو، بات ختم ہو گئی. ڈٹ جائے جہاں بھی ہو، وہ بہرحال عقیدے کے لحاظ سے چٹان ہو. اعلیٰ حضرت کے بارے میں سید دیدار علی شاہ صاحب کہا کرتے تھے ذات کے پٹھان ہے پر عقیدے کی چٹان ہے. تو ڈٹ کے اچھے نظریات، یہ تھوڑا سا ادھر تو تھوڑا وہ بھی صحیح ہے تو تھوڑا یہ بھی، اس سے نکلیں. پہلی بات عقیدہ ٹھیک ہو. دوسری بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کم از کم اتنا علم تو جانتا ہو کہ اپنی ضرورت کا مسئلہ ہی کتاب سے نکال لے. پیر صاحب نانا سجدہ صاحب کرتے پھریں بار بار. کم از کم اپنی ضرورت کا علم تو اتنا تو جانتا ہو. بے علموں جو کرے فقیری او حضرت سلطان بابو آکھیا جو میں نہیں جی آکھیا، انہاں چھوٹا موٹا فتوہ ہی نہیں دیتا. کتنی بڑی بات کر دی، میں نہیں جی آکھیا، پھر تُجھے آکھیا ان تک جنی وری آکھیا، یا حضرت سلطان بابو آکھیا بے علماں جو کرے فقیری ہو وہ کافر. یعنی نہ گمراہ کا، نہ بد مذہب کا، نہ گناہگار کا، سیدھا کافر ہی کہہ دیا. ان کا فتوہ ہے بے علموں جو کرے فقیری ہو کافر مرے دیوانہ ہو. اور علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا؟ جس خیابہ میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا؟ پہلے سیکھ تو لو، جانا کدھر. تو کم از کم اتنا عالم ہو، ضرورت کے مسائل. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے حاجی لال خان ان کا نام تھا، بہت بڑے زمیندار تھے، جاگیردار تھے. مولا ظفر الدین بہاری صاحب فرمایا کرتے اعلیٰ حضرت نے خلافت دے دی. تو ہم نے کہا کہ یہ تو کبھی مدرسے بیٹھا ہی نہیں، آیا ہی نہیں، تو اس کو خلافت مل گئی ہے. تو کہا کہ ایک دن ہم ایک مسئلے میں بحث کر رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، تو ہم سے حل ہی نہ ہو. تو حاجی لال خان صاحب کہنے لگے جاؤ فتاوی رضویہ کی 4تھی جلد اٹھا کے لاؤ، میں تمہیں نکال کے دکھاتا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے.
کہتے ہم نے پلٹ کے دیکھا تو ہم نے کہا بابا تو نے کہاں پڑھا ہے؟ کہنے لگے میں بھی فاضل بریلوی کے پاس چھپ چھپ کے دین سیکھتا رہا ہوں، میں ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کی صحبت نے مجھے اور اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے، فرمایا میں نے بہت سے سند یافتہ جاہل دیکھے، ڈگری ہے علم کوئی نہیں، حضور علم کب آتا ہے؟ فرمایا کتب بینی مسلسل کرے اور صحبت علماء میں رہے تو اس کو علم، الحمدللہ اس کو علم آ جائے گا۔ میرے ایک بیلی سنگی ہیں، دوست ہیں، پیر بھائی ہیں، ان کے ابا جی ایک دن کہنے لگے انہوں تھوڑا پولا تے کرو، کسی نے کھنگن ہی نہیں دیندہ۔ میں کہ پولا جے باقیاں تو باقی یہ دو تگڑے تگڑے جے سارے۔ حضرت محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ایک مرید نے کہا، مرید تھا آپ کا تو فیکٹری بنائی تھی، نٹ قابلے پرزے بناتے تھے، فیصل آباد مین بازار لگتا تھا اس کو قریب، تو اس نے مسجد بھی بنا لی۔ حضرت صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا جی کوئی خطیب صاحب دیں، میری فیکٹری میں 400-500 بندہ کام کرتا ہے تو جمعہ پڑھانا ہے۔ صاحب نے ایک بندہ دے دیا، پہلے دن ہی اس نے نہ رافضی چھوڑے نہ خارجی چھوڑے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا پہلے جمعے میں۔ تو عصر کے بعد حضرت کے پاس گیا، کہنے لگا یہ تو سب بہتا گرم دیتا ہے، کوئی پولا پولا دیو۔ اس نے تو دھیڑ کے رکھ دی ہے، نہ سود کا مسئلہ چھوڑا ہے، نہ اس نے کوئی اور شے چھوڑی ہے، نہ اس نے کوئی صحابی کا بے ادب چھوڑا ہے، نہ اہل بیت کا، ہر چیز کاٹ کے رکھ دی ہے۔ تو کوئی تو تھوڑا سا آپ مجھے آدمی ایسا دیں جو نرم ہو۔ تو حضرت محدث اعظم فرمانے لگے کیا بناتے ہو فیکٹری میں؟ اس نے کہا جی پرزے بناتا ہوں۔ فرمانے لگے میری بھی فیکٹری ہے، میں بھی پرزے بناتا ہوں، اور جو سب سے کمزور پرزہ تھا وہ میں نے تجھے دیا ہے، اگر اور کو لینا ہے تو اسے تگڑے تگڑے ہے پیچھے، یہ ابھی سب سے کمزور دیا ہے، سب سے کمزور وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ فرمایا پہلی بات یہ کہ وہ عقیدہ ٹھیک ہو، دوسری بات بقدر ضرورت علم جانتا، اور تیسری بات یہ کہ باقاعدہ کئی مرید ہو، نرا سجادہ نشین نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کے سلسلہ میرا خیال ہے سارے سلاسل میں ایسے ہے، تمام سلاسل طریقت میں، کہ باقاعدہ خلافت لکھ کے دی جاتی ہے، اس کی سند ہوتی ہے باقاعدہ۔ اب بہت سارے سجادہ نشین نظر آتے ہیں جو نہ کبھی ابا جی سے مرید ہوئے، نہ کبھی ان کے پاس بیٹھے، بعد میں گدی نشین بن کے بیٹھ گئے، تو نہ گدی کا کچھ بچا نہ نشینی کا کچھ بچا، دونوں چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ باقاعدہ بیعت ہو، اور چوتھی شرط اعلیٰ حضرت نے یہ لگائی کہ اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، فاسق مولن نہ ہو، یعنی ایسا اس کے اندر جرم نہ پایا جائے جیسے داڑھی کٹوانا یا منڈانا یا مٹھی سے چھوٹی کرنا، یا اعلانیہ کوئی ایسا کام کرنا جو فسق ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرے۔ ہاں انسان ہے، اگر کوئی غلطی ہے تو وہ جانے، اس کا رب جانے، جاسوسی کی بھی ہمیں اجازت، بر اعلانیہ اگر صحیح ہے تو 4 شرطیں ہیں تو اس کی بیعت کرو، تو فرمایا اب تم مرید ہو جاؤ۔ اب اگلے سوال کا جواب بھی اعلیٰ حضرت دیتے ہیں۔ 4 شرطیں سمجھ میں آگئی یہاں پر حضرات کی کہنے نے پانی پیئے پون کے تے پیر پڑیے، تو پہلے چون لو اچھے طریقے سے، اچھے طریقے سے، ٹٹولنے کا وقت پہلے ہے، بعد میں پھر ٹٹولنا نہیں، بعد میں تو ماننا ہے سیدھا سیدھا، پھر ٹٹولنے کا ٹائم پھر ماننا ہے، پھر مانتے ہی جانا ہے۔ 4 شرطیں اس کے اندر اگر پائی جاتی ہیں تو مرید ہوئے۔ تو کہا حضور بیعت کس کو کہتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بیعت کا معنی بک جانا۔ بیعت کا معنی حضور کس طرح؟ کس طرح؟ حضرت ابو الحسن خرقانی کے ایک مرید نے کہا حضور آپ کو پیر بنایا ہے، تو جو میں چاہتا تھا وہ ہوا نہیں۔ فرمانے لگے تو نے مجھے تو پیر بنایا پر خود نہیں، نہ تو مرید بنا، اللہ کرے تو مرید بھی بن جاتا، تو مرید بھی بنتا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا جو میرا مرید ہے بغیر توبہ کے مرے گا نہیں، اللہ اسے توبہ کی توفیق دے گا قیامت تک، پر شرط یہ ہے کہ وہ مرید بھی تو بنے نا، وہ مرید بھی، اسے سیدھا نام بھی نہ لینا آتا ہو، اس نے کبھی یاد بھی نہ کیا ہو بھولے سے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بیعت کا معنی بک جانا، تو حضور کس طرح؟ اس کی بھی تشریح فرمائی۔ آپ فرمانے لگے پھر اپنے پیر کے ہاتھ میں اس طرح ہو جائے جس طرح مردہ ہوتا ہے غسل دینے والے کے ہاتھ میں۔ اگر غسل دینے والے کا دل کرے تو پہلے منہ دھوئے، دل کرے تو پہلے پیر دھوئے، یہ اعلیٰ حضرت تشریح کر رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جب فتویٰ لکھتے تھے، جب جزیات فقہ کے بیان کرتے تھے تو یہ خشک کام ہے، لوگ خشک ہو جاتے ہیں،
لیکن اعلیٰ حضرت جب اس قلم کو چھوڑ کے نعت لکھنے بیٹھتے تھے تو پھر سب سے بڑے ادیب نظر آتے تھے، اور پھر جب طریقت کے مسئلے چھیڑتے تھے تو سب سے بڑے صوفی نظر آتے تھے۔ فرمایا اس طرح ہوتا ہے کوئی مرید اس طرح کہ جس طرح پیر کہے ویسے ہی، وہ تو کئی دفعہ مشورہ دیتا ہے آگے۔ ہم لوگ اس طرح کے مرید ہوتے ہیں آج کل کے زمانے میں کہ پیر صاحب کے سامنے مشاورت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب وہ نہیں، اس طرح بھی تو ہوتا ہے نا حضرت، آپ سے آنے ہو جائے، اس طرح کر کے چلے۔ جب تک انسان طریقت کے شعبے میں پورے طریقے سے، پہلی بات تو یہ یہاں لوگوں کا ایک پیر ہی نہیں ہوتا، ایک پیر ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا 2 پیر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا 2 باپ ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، تو فرمایا 2 پیر کیسے ہو گئے؟ ہاں چاچا بن سکتا ہے، چاچے 50 بنا لو، کسی اور کے پاس بھی بیٹھو، اگر تمہیں کوئی وہاں سے خیر کی بات ملتی ہے تو جاؤ، حرج نہیں، لیکن بحیثیت چاچے کے، بحیثیت والد کے، اس لیے کہ والد ایک ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ انسان کو جڑا رہنا چاہیے۔ تو طریقت کے اسباق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یاد رکھ، مرید ہی نہیں ہوتے ہم۔ میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں، علماء کی بات نہیں کرتا۔ حضرت علامہ فیض احمد ویسی صاحب فرمایا کرتے تھے تاجر، سیاستدان اور مولوی اس کا پیر کوئی نہیں ہوتا، یہ سیاسی بیعت کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے جس علاقے میں زیادہ مرید ہیں جس پیر صاحب کے، یہ مولوی انہی کا مرید ہو جاتا ہے، کہتے چلو مینوں پیر پائی سمجھن گے تو میرے ساتھ دیں گے، سیاسی بیعت۔ تو کیا ملے گا اس شخص کو؟ یہی حال تاجر اور سیاستدان کرتے ہیں۔ وہ تاجروں اور سیاستدانوں نے جس طرح ایک گنڈا بھی رکھا ہوتا ہے اور جس طرح انہوں نے ایک سیاسی رشتہ بھی رکھا ہے، اس طرح ایک پیر بھی رکھا ہوتا ہے نسبت ثابت کرنے کے لیے۔ پیر جو میں کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں، پیر پکڑا نہیں ہوتا، پیر رکھا ہوتا ہے، پیر رکھا ہوتا ہے۔ وہ میرے سامنے بھی ایک صاحب نے کہا اسامی پیر رکھے نے، وہ میں کیا تسا پیر رکھے نے، سانو پیرا نے رکھے ہے، فرق تو کافی زیادہ ہے نا جی، تسا پیر رکھے نے تے سانو، اس میں فرق ہے نا جناب، تو کافی خاصا فرق ہے اس جملے کے اندر۔ تو یاد رکھے طریقت کے شعبے کے اندر جب تک آپ اس طرح نہیں ہوتے آپ کو کیسے کچھ ہے ملے۔ دیکھیں نا ایک سادی مثال دیتا ہوں، میں نے شروع میں کہا تھا آج کی محفل میں وجود کے ساتھ نہ بیٹھنا، دل اور روح کے ساتھ بیٹھنا۔ ڈاکٹر ہوتا ہے MBBS، اس کے پاس شیخ الحدیث صاحب چلے جائے نا، مفتی اعظم شیخ الحدیث، تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ ڈاکٹر جا کہتا ہے منہ کھولو جی، منہ کھولتا کہتا نہیں تھوڑا اور کھولو، کھولتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کو؟ کہتے ہیں میں سیانا پیڑا بندہ، تو مینوں کیڑے کام لاتا ہے؟ بلکہ وہ اب ڈاکٹروں نے نا وہ لکڑی کا چمچہ رکھا ہوتا ہے، منہ میں ڈالتے کہتے ہیں آ کرو، وہ سیانا بندہ آ کر رہا ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر پیچھے رکھتا ہے وہ آلہ، تو کہتا ہے سانس لو، لینا پڑتا ہے کہ نہیں تسی تے نہیں لینا، بول دے ہی نہیں تے تسا کھڑا نا جناب، گولی دینی جے تے دیو، نہیں تے آپ ہے جاندے دے، لینا پڑتا ہے کہ نہیں سانس؟ اگر وہ کہے نہیں لینا تو جی سیانے بیانے بندے کو کوئی جناب کل 5 بجے آ جانا، تیرا پیٹ کاٹنا ہے، آپریشن کرنا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ خدا کے بندے ایک ڈاکٹر، دیکھیں نا یہ جی منہ کھولنا، اونچا سانس لینا، ہلکا لینا، یہ بچوں کی طرح انسان عجیب نہیں لگتا؟ لیکن اگر ایک ڈاکٹر کہتا ہے تو کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ پیر صاحب آکھن دے نہیں کرنا چاہیے؟ او بھائی میرے، اس کو یاد رکھو، ان چیزوں کو سمجھو، ہم کرتے نہیں۔ ہمارے مشائخ نے پیروں میں زنجیریں ڈال کے کسی کو کام، اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میرا کوئی پیر بھائی کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس پہ اس طرح کی سختی ہوئی ہو۔ کئی دفعہ مجھے خود کہا جاتا ہے کہ آپ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، اس طرح تو مرید پیروں کے ساتھ کرتے ہیں، ٹائم ہے تو آ جاؤ، وقت ہے تو، مزاج ہی نہیں، ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہی نہیں۔ میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ حضور دل کھنچا کیوں چلا آتا ہے؟ تو فرمانے لگے ہمارے مشائخ پیار کرتے ہیں، ہمارے پاس جو زنجیر ہوتی ہے وہ محبت کی زنجیر ہوتی ہے، اور جو محبت کی زنجیر میں نہیں نہ بن سکا وہ لوہے میں بن سکتا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی دلیل ایک واقعہ سناتا ہوں خواجہ معین الدین اجمیری کا۔ عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں ہم کٹر قادری ہیں، پر ہم کھل کے یہ بات مانتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ کا نام معین الدین اجمیری ہے، یہ ببانگ دہل مانتے ہیں۔ بہرحال ہند الولی حضرت خواجہ
اجمیری ہیں۔ خواجہ اجمیری جب نئے نئے آئے نا یہاں اجمیر شریف میں، آپ نے خیمہ لگایا تھا، کپڑے کا خیمہ لگا کے اس میں رہتے تھے۔ تو ایک نوجوان تھا، وہ باہر رہتا تھا اجمیر سے، تو وہ آیا کچھ دنوں کے لیے، پڑھائی سے فارغ ہو کے، اجمیر کا رہنے والا تھا لیکن باہر رہتا تھا۔ جب یہاں آیا نا وہ، عصر کے بعد وہ گزرتا خواجہ اجمیری کے خیمے کے سامنے سے، جھونپڑی کے سامنے سے، تو خواجہ صاحب عصر کے بعد بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ عاشق دا کامی رونا تونا، بنا رویوں نہیں منظوری، اے عاشق سدا ہی روندا رہندا، پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری، رویا کرتے تھے۔ تو نوجوان بڑا سادہ سا تھا، بچپن میں والد فوت ہو گئے، صرف ماں ہی ماں تھی۔ ایک دن اماں سے جا کے کہنے لگا یہ مسلمانوں کا سادھو روتا کیوں ہے؟ اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا۔ بچہ کہتا ہے میرے اندر تجسس بڑھ گیا کہ بابے سے پوچھوں تو صحیح کیوں روتا ہے۔ 2 4 5 10 دفعہ میں گزرا، ایک دن بے چین ہو کے میں کمرے میں چلا گیا اجرے میں، تو میں نے کہا بابا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی ہے، مجھے یاد آتی ہے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے، میں سمجھتا تھا رونا صرف دکھوں میں آتا ہے، شیخ کی یاد آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نا، اور حضور نے فرمایا ابو بکر چل تو نے میرے ساتھ مدینے جانا ہے، تو میں نے جناب صدیق اکبر کو روتے دیکھا، تب مجھے پتا چلا کہ محبت میں بھی بڑا رونا آتا ہے، محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں خواجہ اجمیر سے وہ نوجوان کہنے لگا بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگا میں نے بھی رونا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے 2 شرطیں ہیں کہ کلمہ پڑھ جا، دوسرا میرا مرید ہو جا، آ جائے گا رونا۔ کہتے بس لوش ہی لگ گئی، کبھی آنسو دیکھے ہی نہیں تھے۔ حضرت اجمیری کہتے ہیں اس طرح کر لے۔ کہنے لگا جی میں اپنی اماں سے پوچھ لوں۔ اماں کے پاس گیا تو اماں کہنے لگی بیٹے میں تجھے جانتی ہوں، تیرے دل میں جو بات بچپن سے آ جاتی ہے نا پھر وہ نکلتی کوئی نہیں، تو اس طرح کر لے جس طرح بابا کہتا ہے، اس لیے کہ تو نے پیچھے تو ہٹنا نہیں۔ جا کے مرید ہو گیا، کلمہ پڑھ گیا۔ اب بابا جی کہتے ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے، شام کا کھانا بھی، اور فجر کی سیر میں بھی تو ساتھ جائے گا۔ پریت ہو گئی، پیار بڑھ گیا، پر کٹ گئے، زندگی بابے سے وابستہ ہو گئی۔ اب چند مہینے جب گزر گئے نا پوری لو لگ گئی، تو بابا جی کہنے لگے بیٹے تیری 3 چھٹیاں ہیں، 3 دن تو نے مجھے ملنے نہیں آنا، بالکل 3 دن کے بعد آنا۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی نہیں تھی نا، پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ چلا گیا گھر، صبح سے شام تک رہا۔ شام کو اماں نے روٹی دی تو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، اب ایک لقمہ بھی نہ توڑا جائے۔ اماں کہتی بیٹے خیر ہے؟ کہا اماں جی پتہ کوئی نہیں، کوئی اندر کمی ہے کسی چیز کی، کوئی خبر نہیں، پتہ کوئی نہیں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مرید اماں بار بار پوچھتی لیکن کوئی بات ہو تو بتائے نا، کچھ نہیں اماں کوئی نہیں۔ بڑی مشکل سے شام ہوئی، شفق غائب ہوئی، اندھیرا جو چھایا، ساری دنیا بستر پہ لیٹ گئی، تو اس نے اٹھ کے چھت پہ گھومنا شروع کر دیا۔ بچہ نہ سوئے تو اماں کیسے سوئے؟ اماں بھی چھت پہ آئی، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا اماں پتہ کوئی نہیں، کوئی میری نیند اڑا کے لے گیا ہے۔ بیٹے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی؟ کہا اماں کوئی نہیں پتا، کوئی پتہ نہیں۔ جب 12 بجے کے بعد کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آنسو نکلے، اور جب سحری چمکی تو دھاڑے مار کے رویا۔ بیٹے کیا ہوا؟ لگا اماں میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے، اسے کہے مہربانی کرے، میں نہیں، یہ جدائی میرے بس کا روگ نہیں، اب نہیں میں نہیں رہ سکتا۔ فجر کی نماز پڑھ کے تو اماں گئی، کہنے لگی مہربانی کر اسے بلا، تو بابا جی کہنے لگے اسے کہے ابھی تو 1 دن گزرا ہے، ابھی تو وقت بڑا پیچھے ہے، ابھی ٹائم ہے۔ بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا خدا کا واسطہ اسے کہو میرا نہیں گزارا ہوتا، اب نہیں، اب عادی ہو گیا ہوں، اب اگر اس کی دید کا نشہ نہ ملا تو مر جاؤں۔ حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس اماں روتی ہوئی آئی، کہنے لگی بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کا رشتہ کیا ہے، میں تو ماں ہوں، اس کے آنسو گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے، وہ جب روتا ہے تو میری جان نکلتی ہے، مہربانی کر
اسے دید کا نشہ دے، میرا بیٹا ہے بلکتا ہے دیکھا نہیں جاتا۔ جب یہ لفظ کہے تو آپ فرمانے لگے ماں تو اویس کرنی کی ہو تو میرے رسول دیدار منع کر دیتے ہیں، تو ماں بن کے آئی ہے تو تجھے کیسے روک دوں؟ فرمایا جا اسے کہہ آ جائے۔ اب وہ وہاں سے نکلا تو دوڑا آیا اور آ کے کھڑا ہوا تو حضرت اجمیری مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے، کتاب کھلی ہوئی، بات ہو رہی تھی مریدوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی۔ وہ آ کے کھڑا ہو گیا، ایک نظر یوں اٹھائی تو دروازہ، بڑی دیر سے کھڑا، یوں نظر اٹھائی اس کی طرف دیکھا، بس دیکھا ہی تھا کہ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا۔ تو حضرت اجمیری نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، فرمایا پتہ چل گیا محبت میں بھی رونا آیا کرتا ہے، پتہ چل گیا، دوڑ کے قدموں میں آیا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو آنسو حضرت اجمیری کے بھی نکل گئے، رو پڑے، آہیں نکلی۔ فرمانے لگے بیلیا رات سویا نہیں نا؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں سویا، تو اگر بیدار تھا تو کل شام روٹی نہیں نہ کھائی؟ حضور نہیں کھائی۔ فرمایا میں نے بھی کوئی نہیں کھائی۔ یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ تھوڑی ہوتی ہے، اگر تو نے نہیں کھائی تو میں نے کب کھائی؟ میرے بھائی ہمارے مشائخ نے محبت کی زنجیروں میں باندھا مریدوں، تو بند گئے، گزارے نہیں ہوتے تھے، وقت ہی نہیں گزرتا تھا، صبح اور شام میں وابستہ رہتی تھی، کوئی پابندی نہیں تھی ان پر، ان کی طرف سے کوئی جبر نہیں تھا، لیکن یہ رنگ، یہ انداز، یہ ڈھنگ، پھر جو شیخ کی یاد میں رونا سیکھ جاتا تھا نا، اس کے لیے مدینے کی یاد میں رونا آسان ہو جاتا تھا، اس کے لیے پھر حضور کا دیدار مانگنا آسان ہو جاتا، یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا تو بیعت ہونے آیا، سختی کوئی نہیں تھی نا، کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے، نہ کوئی مطالبہ تھا، نہ کوئی نظر نیاز تھی، نہ عرس والے دن پابندی تھی کہ ہر مرید 2000 لے کے آئے۔ یار میرے پیر صاحب کا عرس ہے نا تو میں لوگوں سے مانگتا پھروں، بڑی مبہم سی بات ہے نا یہ، کوئی ہمارے سلسلہ علیہ میں یہ مزاج ہی نہیں، تربیت نہیں، ورنہ تو پیروں نے جیبیں 2 3 رکھی ہوئی ہیں، 10 والا کہاں ڈالنا ہے، 100 والا کہاں ڈالنا ہے، 500، ویسے بابا کو جذب تاری ہے، نوٹوں کی اسے ساری پہچان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مزاج سے بالکل باہر تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی زندگی میں بہترین اعلیٰ نسل کی گائے بھینس تیار کر کے اپنے شیخ کے ہر سال پہنچائی ہے، لیکن مطالبہ اس لیے نہیں کیا کہ مطالبہ وہ کرے جسے اللہ رسول کوئی کمی چھوڑے، جس کی موجیں لگی ہیں اسے مطالبے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دی۔ تو مرید تھا، بیعت ہو گیا، رامپور کا رہنے والا تھا، فاضل بریلوی کی خدمت میں آیا کرتا تھا، اس نے کہا بیعت ہونا ہے، مرید ہو گیا، وہ کہتا ہے میں آیا کرتا روٹین کے جمعے جیسے ساری دنیا پڑھاتی ہے، روٹین کے معاملات، تو اس پہ گیا کسی بزرگ کے، تو وہاں اسے کسی نے کہا کس کے مرید ہو؟ اس نے کہا مولانا احمد رضا کے۔ اوہ تو مولوی کا مرید ہو گیا، کسی درویش کا ہونا چاہیے تھا۔ وہ تیری شریعت کی بیعت ہے، یہاں طریقت کی بھی کر لو، طریقت کی بھی، وہ شریعت کی بیعت ہے تو طریقت کی بھی کرو۔ نوجوان تھا، قابو آ گیا کسی کے، نے جب بیعت ذرا زیادہ چھیڑی، کیا ملا؟ وہ کرامت دیکھی، کوئی تو نے فٹافٹ پکی زمین پر کبھی گھاس اگتے دیکھی؟ کبھی ان کی پھونک سے جن نکلتے دیکھے؟ کوئی شے دیکھی ہے؟ اس نے نہیں، میں نے تو سیدھا سیدھا دین پڑھنا پڑھانا دیکھا۔ انہوں نے تو مولوی کا مرید ہو گیا، تو واپس آ جا۔ کس کا مرید ہو جا؟ اس نے کہا میرا ہی ہو جا، تیاری اسی لیے کرا رہا تھا۔ مرید ہو گئے وہاں درویش صاحب کے، کہتے ہیں وہیں رات کو سویا تو خواب میں اعلیٰ حضرت کا دیدار ہوا، خواب میں۔ اور اعلیٰ حضرت کو غصہ کبھی کبھی آتا تھا پر بڑا ہی سخت آتا تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑا کرتے تھے، چھڑی پکڑنا سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میرے خواب میں آئے تو 2 3 دفعہ چھڑی زمین پہ ماری، فرمانے لگے لا میرا شجرہ واپس کر، اور جو میں نے شجرہ دیا تھا نا ادھر لا واپس۔ آنکھ کھلی تو چیخ مار کے اٹھا، سویرے بریلی شریف پہنچ گیا۔ سید قنات علی صاحب فرماتے ہیں کہ 10 بجے آیا، اعلیٰ حضرت زور سے پہلے اپنے حجرے میں لکھتے رہتے تھے، باہر نہیں آیا کرتے، زور سے پہلے آیا تو رونے لگا، کہنے لگا میری ملاقات کرا دو، جلدی کرو۔ فرمانے لگے ملاقات کیسے کرا دیں، ہماری طاقت ہی نہیں دروازے تک جانے کی، وہ دین کا کام کر رہے ہیں، لکھنے لکھانے کا مشغلہ ہے، کیسے جائیں؟
اس نے کہا بڑا بے چین ہوں، مہربانی کرو ملاقات کرا دو۔ جب بہت زیادہ رونے لگا تو کہتے ہم نے کہا بھی ہماری نہیں ضرورت، ابھی ہم یہ لفظ کہہ ہی رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت تشریف لے آئے۔ اور طبیعت مبارک یہ تھی کہ کوئی آتا تھا تو پہلا سوال سلام کے بعد کرتے تھے، آپ نے فقیر کے لیے کیوں تکلیف فرمائی، کیوں تکلیف میں ڈالا، اتنا سفر فقیر کے لیے کیوں کیا؟ اور جب آئے آج تیور بدلے ہوئے تھے، کھڑے ہوتے ہی فرمانے لگے کیوں بھائی لائے ہو شجرہ ہمارا؟ شجرہ اٹ سٹ تے پکڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ یہ 1.5 منٹ لگتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، صرف 1.5 منٹ لگتا ہے۔ لاؤ شجرہ واپس کرو، جاؤ جہاں سے کچھ ملتا ہے وہاں سے لے لو، لاؤ۔ وہ کہتا ہے میری حالت اتنی غیر تھی کہ جیسے کسی نے مجھے جکڑا ہوا، لاؤ واپس کرو۔ تو کہتا ہے میرے کانپتے ہاتھ جیب میں گئے اور میں نے شجرہ نکال کے دے دیا، شجرہ لیا اور کہنے لگے اس کو روٹی کھلاؤ اور ٹرین پہ بٹھا دو۔ کہتے اندر تشریف لے گئے۔ اب وہ تڑپنے لگا، ہم نے پوچھا ہوا کیا؟ تو اس نے کہا اس طرح کر کے وہاں گیا تھا، یہاں تو لوٹ سے لگی ہوئی ہے نا، کہتے میں اتھے بھی مرید ہاں تے پھر میں اوتھے بھی مرید ہاں تے پھر اس تو بعد تینوں اور کام کوئی نہیں، کس طرح نبھاتا ہے تو؟ یہ کس طرح کا سلسلہ ہو گیا؟ ہم نے کہا ہے کہ کسی جگہ جانا باشرہ آدمی ہو تو ہم منع نہیں کرتے، لیکن چچا کی حیثیت سے جائے گا، والد کی حیثیت سے جا سکتا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسکول میں ہیڈ ماسٹر کتنے ہوتے ہیں، والد کتنے ہوتے ہیں، گاڑی چلانے والے ڈرائیور کتنے ہوتے ہیں؟ تو جب ہر چیز میں یگانگت ہے، وحدانیت ہے اور گزارا ہوتا ہی نہیں، اور یہی دلیل ہے کہ اللہ بھی ایک ہی ہے، خدا بھی، بولتے کیوں نہیں آپ، اللہ بھی ایک ہے۔ تو کہا لاؤ شجرہ، لے کے چلے گئے۔ وہ کہتے جب بعد میں پوچھا تو کہنے لگا مجھ سے غلطی ہوگی، میں بھول گیا تھا۔ سید ایوب علی رضوی صاحب کہنے لگے جلال جتنا ہے نا پیار اس سے بھی زیادہ ہے، ابھی نکلیں گے تو معافی مانگ لینا۔ اس نے کہا ان کے تیور جو تھے وہ تو میں نے دیکھے ہی نہیں، فرمایا آنے تو دو ایک دفعہ، تو لفظ تو ادا کر معافی کا۔ یہ رحمت للعالمین نبی کے ماننے والے، یہ رحمت للعالمین رسول کے ماننے والے، انہیں تو معافی تو کرنا آتا ہے۔ دو ہی تو باتیں ہوتی ہیں، ذرا سی نظر جھکی نہیں اور وہاں سے کرم کا دریا بہا۔ دنیا دار سخت ہوتے ہیں اور جو آکڑ جاتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے اس کے اندر لچک ہوتی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے اعلیٰ حضرت تشریف لائے تو مسجد میں بیٹھا تھا، کوئی توجہ نہیں کی۔ میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، اے میں نہ ویکھاں تے وہ ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، میرے وچ ویکھن دے ویکھے، یار تے تیرے اندر وسد ہے، تینو ایویں پین پلیکھے، غلام فریدہ بوے یار دے مریے، پامیں ویکھے یا نہ ویکھے۔ حضرت سید صاحب فرماتے ہیں کہ زور پڑی تو وہ ساتھ بیٹھا، توجہ کوئی نہیں کیا اعلیٰ حضرت، کوئی خیال نہیں فرمایا۔ نماز پڑھ کے رضا مسجد کی سیڑھیاں اترنے لگے تو پیروں پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا خدا کا واسطہ معاف کر دو۔ اعلیٰ حضرت نے اٹھا کے سینے سے لگایا اور ایک تاریخی جملہ کہا، تاریخی جملہ۔ آپ فرمانے لگے وہ دنیا میں طریقت کون سی ہے جو بغیر شریعت کے چلتی ہے؟ وہ کون سی ہے؟ فرمایا جس کو جو بھی ملتا ہے شریعت کی پیروی کی برکت سے ملتا ہے۔ اور فرمایا لا اس کو پکڑ کے میرے سامنے جو تجھے یہ دلیل دیتا ہے کہ طریقت اور ہوتی ہے شریعت اور ہوتی ہے، لا اسے پکڑ کے میں اسے سمجھاؤں۔ میرے بھائی اپنی زندگی کے اندر انہوں نے جن لوگوں کو مرید کیا، جن لوگوں کو بیعت فرمایا، اعلیٰ حضرت کا طریقہ تھا جب کسی کو مرید کرتے تو کہتے تھے کیا میں مرید ہوتا ہوں غوث پاک کا، اس کا مرید ہوتا ہوں غوث اعظم کا۔ اور میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی تو غوث اعظم کا دیدار ہوا، تو میں نے کہا حضور اگر آپ کے جلوے دیکھنے ہو تو کہاں ملیں گے؟ تو غوث پاک نے فرمایا بریلی میں مولانا احمد رضا کو دیکھ کے آؤ، ہم میرے نائب ہیں۔ اور حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بھی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، غوث پاک کا دیدار ہوا، کہ حضور آپ کی زیارت کرنی ہو، آپ کا جلوہ اس وقت دیکھنا ہو تو کہاں دیکھوں؟ تو انہیں بھی غوث پاک نے فرمایا بریلی شریف چلے جاؤ، شاہ احمد رضا کا دیدار کر کے آؤ۔ یہ بعد میں کچھ لوگ آئے ہیں بیچارے، بعد میں ان کو نہ شعور ہے، کہتے ہیں وہ تو مولوی تھے، وہ تو مولوی تھے، درویش نہیں تھے۔ تو تم درویش ہو؟ سیدھی سورت فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، دو چار لفظ تمہیں کہا جائے دین کے بارے میں بتاؤ، اس پر تمہیں
بالکل بھی ایسے غش آتا ہے جیسے کسی نشئی کو آتا ہے، اور بات کرتے ہو امام احمد رضا کے بارے میں۔ ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی۔ اتنا بڑا شخص شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امام احمد رضا فاضل بریلوی کسی ایک سلسلے کے پیشوا نہیں ہیں، وہ تو اہل سنت کے امام ہیں، جو سنی ہے اس کے وہ امام ہے، بات ختم ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مرید جب تو کہا کہ میں مرید ہوتا ہوں، بولیے مرید ہوتا ہوں غوث پاک کا، میں مرید ہوتا ہوں غوث پاک کا، تو وہ شخص جو تھا نا، میں نے کہا نا کچھ عقل مند بھی مل جاتے ہیں جو لفظ پکڑتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کہنے لگا جی میں تو آپ کا مرید ہوتا ہوں۔ فرمایا نہیں تو کہہ میں غوث پاک کا ہوتا ہوں۔ کہا جی میں تو آپ کا ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں سامنے بیٹھے تھے اتحیات کی حالت میں، اعلیٰ حضرت نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر، اور زور سے جو ہاتھ مارا نا زمین پر تو وہ شخص بے ہوش ہو کے گر گیا، کپڑے اس نے پھاڑ لیے، حالت غیر ہو گئی، اٹھ کے چلے گئے نماز پڑھنے۔ واپس آئے تو کہنے لگا جی مہربانی کریں میں غوث پاک کا ہی مرید ہوتا ہوں، مہربانی کریں۔ لیکن سودا کھرا اس کو ملتا ہے جو ان دیکھے مان جائے، دیکھ داکھ کے ماننے والے کو کئی دفعہ صفر ہی اس کے کھاتے میں آتا ہے، زیرو ہی نمبر ملتے ہیں اس کو، دیکھ داکھ کے جو مانے۔ فرمایا تو کہہ رہا تھا میں آپ کا مرید، اب کیا ہوا؟ کہنے لگا جب آپ نے اللہ اکبر کہا ہے تو میں نے غوث اعظم کو آپ کے سرانے کھڑے ہوئے دیکھا ہے، تو سرانے کھڑے تھے آپ کے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میں نے ساری زندگی گن گائے ہیں، مجھے وہ بے آبرو چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے بھائی طریقت میں، فقاہت میں، روحانیت میں جو مقام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ہے، لیکن شرط انہوں نے ایک ہی لگائی ہے کہ ہماری طریقت، تصوف، پیری، مریدی ساری نبی پاک کے دین کی پابند ہے۔ کوئی ایک جملہ، کوئی ایک بات اگر خلاف شرع ہوگی تو وہ ہم سے برداشت، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ذرا سی بھی کوئی بات کوئی شخص کر کے گزر جائے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ ان کے مزاج کے خلاف تھا، وہ کرنے دیتے ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں تھی، مزاج ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی، جب انسان اس حد تک جاتا ہے نا دین کی خدمت میں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، پھر اللہ اسے کرامات بھی عطا فرماتا ہے۔ ان کی بے شمار کرامات تھی۔ ایک نواب صاحب تھے جودن پور کے رہنے والے، ان پہ ایک جھوٹا مقدمہ قائم ہو گیا اور جھوٹے مقدمے میں انہیں سزا ہو گئی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بے گناہ قیدی ہیں، کئی ملکوں میں ہیں۔ میں نے صبح بھی آپ سے دعا کرائی تھی، ہمارے ایک عزیز ہیں لیبیا میں پریشانی کا شکار ہے، اور میری 2-3 دن سے فقط یہ دعا نکل رہی ہے کہ اللہ جلدی ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ دہشت گردوں کے ہاتھوں لوگ بڑے بڑے مجبور ہیں، آپ سارے دعا کیجئے گا اللہ پاک انہیں بھی آسانی عطا فرمائے، اور بھی جتنے لوگ بے گناہ قیدی ہیں اللہ سب کو رہائی اور نجات عطا فرمائے۔ تو وہ بے گناہ قید تھے، نواب صاحب مرید تھے اعلیٰ حضرت کے۔ تو اعلان ہو گیا کہ پرسوں صبح 7 بجے ان کو پھانسی لگایا جائے گا، تختے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ گھر والوں کو آخری ملاقات کے لیے بلایا، گھر والے جب ملاقات کرنے آئے تو نواب صاحب کہنے لگے ناشتہ تیار رکھنا، روٹی گھر آ کے کھاؤں گا۔ ناشتہ تیار رکھنا، روٹی سویرے ہاں گھر آ کے کھاؤں گا۔ منم غلام علی حیدری ام قادری دمز احمد رضا کا میزنم، تیار رکھنا، روٹی گھر کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا جناب آپ کی پھانسی ہے سویرے۔ انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں روٹی گھر آ کے کھاؤں گا۔ کیا ہو گیا تو بچے پتہ کیا کہہ رہے ہیں، بچے ان کے بیٹے جوان کہنے لگے ابا جی کا کوئی ذہنی مسئلہ بن گیا۔ بندے کو پتہ ہونا سویرے مر جانا ہے تو اس کے حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ رشتہ دار بھی سارے کہنے لگے کہ وہ بچے روتے ہیں، بیوی روتی ہے تو کہتے ہیں کیوں روتے ہو؟ تمہیں کہا ہے نا روٹی گھر آ کے کھاؤں گا، چلو بھاگ جاؤ، ناشتہ تیار کر کے رکھنا۔ انہوں نے کہا نواب صاحب کھسک گئے تھوڑے سے، اس لیے کہ اس حالت میں ہو جاتے، کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ این وہ وقت آ گیا، لاش کے لیے گھر والے آ گئے، تختہ دار پہ لٹکایا جانے لگا۔ جلاد بٹن دبانے لگا تھا کہ ایک آدمی دوڑا آیا، اس نے کہا چونکہ انگریز کی حکومت تھی، اس نے کہا ملکہ وکٹوریا کی تاج پوشی کی خوشی میں آج جس کو پھانسی ہونے والی تھی سب کی معاف کر دی گئی ہے، لہذا سارے گھروں کو جاؤ۔ وہ نواب صاحب تخت سے اترے،
بیٹھے بگی لاش لینے آئی ہوئی تھی، 2 گھوڑے وہ بیٹھے، لوگ ان کے دروازے پہ اکٹھے تھے کہ میت آ رہی ہے۔ کہا بیوقوف، وہ کل نہیں کہا تھا کہ ناشتہ گھر آ کے کروں گا، ناشتہ گھر آ کے کروں گا، کل نہیں کہا تھا، کیوں تماشا لگایا بین کرنے والی؟ چلو لگاؤ دسترخوان۔ لوگ کہنے لگے نواب ایک دن پہلے ہی بتاتا تھا، ہمیں بھی بتا بات کیا تھی؟ تو کہنے لگے امام احمد رضا کا مرید ہوں، امام احمد رضا کا مرید ہوں۔ کل میں نے رو کے کہا حضور میں لوارث ہوں کہ مجھے پھانسی لگ جائے اور بے گناہ لگ جائے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ میری خواب میں آئے تو کہنے لگے کیوں پریشان ہوتا ہے، تجھے پھانسی نہیں لگے گی، تو ناشتہ گھر آ کے کھائے گا۔ کہتے مجھے پتہ نہیں تھا اسباب کیا ہے، پر میرے شیخ کی زبان سے جو جملہ نکل جاتا ہے میرے لیے حرف آخر ہوتا ہے، میں اس میں اپنی مرضی کے ترجمے، تشریحات، یہ وہ اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں میں لگاتا، کہہ دیا تھا سو کہہ دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کمال اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ ان کی زبان سے جو نکل جاتا تھا رب ویسا فرما دیتا۔ اس طرح کے درجنوں اور 20 کرامات آپ کی باب الکرامات کے اندر لکھی ہوئی، اور سب سے بڑی کرامت یہ تھی اعلیٰ حضرت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ سجادہ نشینوں کو دیکھتے نا تو دعا مانگتے، کہتے ہیں اللہ میری اولاد میں 500 سال تک علم باقی رکھنا۔ کتنے سالوں تک؟ 5۔ بریلی شریف کے جو صاحبزادے ہیں نا ان کو اجازت نہیں اپنے نام کے ساتھ صاحبزادہ لکھنے کی۔ آپ جتنے بھی صاحبزادے آتے ہیں یہاں بھی الحمدللہ کافی کی، کسی کو حضرت صاحبزادہ لکھنے سے منع کرتے تھے، فرماتے تھے صاحبزادے نہ بنو، بندے دے پتر بنو۔ اکثر فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے بندے بنو، صاحبزادے وہاں اجازت نہیں، مزاج ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت عالم ہوئے تو ان کے بڑے بیٹے بہت بڑے عالم ہوئے، چھوٹے بیٹے اتنے بڑے عالم ہوئے کہ ہندوستان کے سب سے، اور لوگ تو تاریخ بھول جاتے ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند جب سجادہ نشین تھے تو ضیاء الحق کے زمانے میں پاکستان میں ایک بحث اٹھی تھی کہ چاند نہیں نظر آتا، وہ اس طرح کرتے ہیں کچھ لوگوں کو جہاز میں بٹھاتے ہیں تو 38,000 فٹ یا 40,000 فٹ کی بلندی تک جائیں اور چاند دیکھ کے آ جائے، اگر نکلا ہوا تو ٹھیک ہے۔ اب اس پر بحث ہونے لگی علماء کے کہ جائز ہے کہ نہیں، اوپر جا کے دیکھ آتے ہیں عید کا یا رمضان کا چاند۔ تو جب کوئی مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر بریلی شریف حضور مفتی اعظم کے پاس فتویٰ بھیجا گیا۔ تو چھوٹے بیٹے اتنے بڑے مفتی تھے کہ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کا حکم دیا ہے، ڈھونڈنے کا اور پیچھے جا کے پکڑنے کا حکم نہیں دیا، وہ پکڑ کے لاؤ کدھر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو کہا ہے تو زمین پہ بیٹھ کے دیکھو، نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو بالکل جائز نہیں تمہارا جہازوں پہ بیٹھ کے چاند ڈھونڈنے جانا۔ تو ان کے فتوے پر پاکستان میں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ چاند اوپر جا کے دیکھا نہیں۔ اس طرح کے درجنوں فتوے، 20 فتوے آپ نے اپنی زندگی میں دیے۔ ہمارے زمانے میں مفتی کم ہیں، ناقل زیادہ ہیں، بار شریعہ سے دیکھا لکھ دیا، فتاوی رضویہ سے دیکھا، وہ مفتی تھے، قرآن و سنت ان کو ازبر رہتا تھا، ایک ایک چیز کی درجنوں دلیلیں دیتے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی اتنے بڑے ولی تھے، اتنے بڑے کامل ولی تھے کہ ان کی اولاد میں بھی اللہ نے سلسلے کو جاری و ساری رکھا، اور وہ ترتیب کے ساتھ پہلے ان کے بڑے صاحبزادے، پھر چھوٹے، ان کے جو پوتے تھے نا ہمارے حضرت کے والد مولانا ابراہیم رضا خان بہت بڑے مفسر تھے، بڑی مضبوط تفسیر قرآن پاک کی لکھی، اگرچہ مکمل نہ ہو سکی، وصال کر گئے، لیکن بہترین عالم تھے، مصنف تھے، مفسر تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ جس طرح مدرسہ انہوں نے چلایا ہے تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ استادوں کی تنخواہیں دینے کے لیے قحط ہو گیا، جب پاکستان بنا ہے تو حالات خراب ہو گئے، وہاں دنگا فساد تھا، تو لوگوں نے کہا کہ 6 مہینے کے لیے علماء مدارس بند کر دیں، چھٹیاں دے دیں، نہ چندہ ہے نہ کچھ دینے کو ہے۔ تو مفسر اعظم نے اپنی زوجہ کا سارا زیور بیچ دیا، گھر کی ہر چیز بیچ دی، یہاں تو مدرسے کے نام پر کوٹھیاں بن رہی ہیں نا، بیچ دی ہر شے، اور بیچ کر اساتذہ کی تنخواہوں کو مکمل کیا، لنگر پکائے۔ لوگوں نے کہا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے دادا نے بنایا تھا تو میں پیچھے نہ چلوں۔ پھر اس کے بعد ہمارے حضرت ازہر یونیورسٹی تھے فاضل، اور حضور تاج الشریعہ کا کمال یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ولی وہ ہے چہرہ دیکھو تو رب یاد آئے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے صرف میرے حضرت کا دیدار کیا ہے اور اللہ اللہ کہتے دور بھاگتے نظر آئے، ان پر وجدانی کیفیات طاری ہو۔
اور اس کے بعد بھی حضرت کے صاحبزادے بہت بڑے عالم، بھتیجے، بھانجے، نواسے، پوتے، اپنے خاندان میں علم دین کو راسخ کیا ہے۔ بھائیو، ہمارے بزرگوں نے بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ مجبوری یہ ہے ہم لوگوں نے نہ کبھی اپنے بزرگوں کو پڑھا ہے، نہ سیکھا ہے، نہ اس طرف توجہ فرمائی ہے۔ اپنے سلاسل کو مضبوط کریں۔ جہاں بھی آپ مرید ہیں، تعلق رابطے سے رہتا ہے۔ رابطہ نہ ہو تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے جو اپنے ہوتے ہیں وہ بھی بیگانے ہو جاتے، تو اگر رابطہ رہے تو غیر بھی اپنے ہو جاتے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔